عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے ہاں 12 کی ہے، اور یہ 12 کی تعداد کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو وجود عطا کیا ہے، اس دن سے ان مہینوں کی تعداد کا بھی آغاز کر دیا گیا تھا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ حرمت سے کیا مراد ہے؟ حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان ماہ کے اندر جنگ و جدال، قتل و غارت، ان تمام چیزوں سے گریز کیا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا تھا، ان کی تکریم و تعظیم کی جاتی تھی، یہاں تک کہ باپ کا قاتل یا بیٹے کا قاتل اگر سامنے ہو اور وہ نہتھا ہو اور آپ اوزاروں کے ساتھ لیس ہوں، پھر بھی بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، انتظار کیا جاتا تھا کہ حرمت کے مہینے ختم ہو جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح ماہ سفر کے حوالے سے زمانہ جاہلیت کے اندر بہت ساری ایسی باتیں تھیں کہ جن کا تعلق دور دور تک اسلام کے ساتھ نہیں تھا، گھروں کا خالی کر دینا، قبرستانوں کے اندر ڈیرے جما لینا، ماہ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دینا، رات میں سفر کرنا الو کا منحوس سمجھنا، رات میں کنگھی دینا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ماہ سفر کے حوالے سے جو راج تھی کہ جن کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں تھا۔ بالکل اسی طریقے سے ماہ رجب کے حوالے سے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بہت ساری بدعات و خرافات رائج تھی، اور ان میں سے کچھ ختم ہو چکی ہیں، لیکن کچھ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر باقی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک بات میری نگاہوں کے سامنے سے گزری، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کو 3 سال کی عبادت کا ثواب بھی دے گا اور 3 سال کی گناہ بھی معاف کرے گا، اور جس شخص نے رجب کے دوسرے دن کا روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین 2 سال کی گناہ معاف اور 2 سال کی عبادت کا ثواب بھی دیا جائے گا، اور جس نے تیسرے دن کا روزہ رکھا تو اس کو 1 سال کے برابر ثواب اور 1 سال کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ سامعین محترم، میں حیران ہوں اس بات پر کہ بلا جھجک، بلا خوف، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بات کو منسوب کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ یہ حدیث روزوں کے حوالے سے جو بیان کی گئی ہے، ذخیرہ احادیث کے اندر اور احادیث مبارکہ کی جتنی بھی کتب ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر یہ روایت آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول نے رجب کے پہلے اور دوسرے اور تیسرے دن کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ہاں، ایک حدیث آپ کو ضرور ملے گی، اور وہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے کسی بات کو گھڑا اور اس کو گھڑنے کے بعد اس بات کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کیا
تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اس لیے سامعین محترم، جب بھی کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے یا کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آئے کہ جس پر یہ لکھا ہو کہ یہ حدیث رسول ہے یا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو اس وقت تک اس کو شیئر نہ کیا جائے، آگے نہ پہنچایا جائے کہ جب تک اس کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے۔ مکمل تحقیق ہونے کے بعد اب اسے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ روایت بالکل من گھڑت روایت ہے کہ رجب کے پہلا دن اور رجب کا دوسرا دن اور رجب کا تیسرا دن ایسی کوئی بھی چیز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے یا ایسا کوئی بھی روزہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس ماہ میں ایک تہوار منایا جاتا تھا اور اس تہوار کا نام تھا رجبیہ۔ رجبیہ کسے کہا جاتا ہے؟ رجبیہ کہا جاتا ہے اونٹ کا پہلا بچہ یا بکری کا پہلا بچہ، اس بچے کو اس نیت کے ساتھ پالا اور پوسا جاتا ہے کہ جب یہ بچہ قربانی کے قابل ہوگا تو ہم اس کو فلاں فلاں بت کے نام پر ذبح کر دیں گے۔ اس کو رجبیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں اس رسم کا بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا فرح ولا عتیرہ، اسلام کے اندر نہ کوئی فرحہ ہے اور نہ ہی کوئی عتیرہ ہے۔ آپ نے اگر اونٹ کی کوئی قربانی دینی ہے تو وہ قربانی بھی اللہ رب العالمین کے لیے دی جائے گی، اور اگر کسی گائے کی، کسی بکری کی بچے کی قربانی دینی ہے تو وہ قربانی بھی اللہ رب العالمین کے لیے دی جائے گی، کسی فرحہ کے لیے نہیں، کسی عتیرہ کے لیے نہیں، کسی بت کے لیے قربانی خاص نہیں کی جائے گی۔ تو ماہ رجب کے اندر زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پر قربانی کی جاتی تھی، جس پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اس ماہ کے اندر تیسرا عمل کہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس ماہ کے اندر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جیسے صلاۃ الرغائب، صلاۃ الہزاری کہا جاتا ہے۔ اب واللہ عالم اس ہزاری سے کیا مراد ہے؟ ہزاری سے مراد 1000 رکعت ہے یا ہزاری سے مراد کچھ اور ہے؟ البتہ اس ماہ کے اندر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الہزاری کہا جاتا ہے، اور یہ نماز، اس نماز کے رکوع اور سجود کے اندر قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے نماز عید کے حوالے سے سنا ہے، نماز استسقاء کے حوالے سے سنا ہے، نماز جمعہ کے حوالے سے سنا ہے، نماز تہجد کے حوالے سے سنا ہے، نماز قیام اللیل کے حوالے سے سنا ہے، لیکن یہ صلاۃ الہزاری جس کو نام دیا گیا ہے، یہ کسی احادیث مبارکہ سے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ رجب کے اندر کیا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ مزید ذہن جو ہے وہ آپ احباب کا کھلے۔ نماز واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے، کیونکہ نماز کے اندر انسان کی تذلیل ہے، انسان کی انکساری ہے، انسان کی عاجزی ہے، اور متکبر انسان جھکنا پسند نہیں کرتا ہے، عاجزی اختیار کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ نماز کے اندر انسان کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کی ذلت ہے۔ صحیح ہے جی؟ اب اگر کوئی شخص صلاۃ الہزاری پڑھتا ہے، 1000 رکعت پڑھتا ہے، تو اس میں قباحت والی کیا بات ہے؟ کتنا اچھا عمل ہے نماز پڑھنا، تو قباحت نہیں ہونی چاہیے۔
بلکہ نماز کے اندر اللہ رب العالمین کو جو سب سے محبوب ترین عمل ہے وہ ہے حالت سجدہ، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ لوگو تم جب بھی سجدہ کرو تو سجدے کو لمبا کیا کرو اور کثرت کے ساتھ حالت سجدہ میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرو۔ نماز اللہ کے قریب کرتا ہے اور حالت سجدہ میں انسان رب کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ عمل بھی بڑا خوبصورت ہے، قباحت بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا لگتا ہے کہ ہم سب کو پھر ایک رکعت کے اندر 4 سجدے کرنے چاہیے؟ ہم کو 4 رکعت کی جگہ 8 رکعت پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے منع بھی نہیں کیا ہے، قباحت بھی کوئی نہیں ہے اور عمل بھی بڑا اچھا ہے، خوبصورت عمل ہے۔ تو کیا یہ عمل اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا؟ ایک رکعت میں 2 سجدے ہم 4 کرتے ہیں، جس 4 کرنے میں قباحت کیا ہے؟ منع بھی کوئی نہیں، عاجزی والا معاملہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ حالت سجدہ میں، تو 4 کرنے چاہیے نا، منع بھی نہیں ہے۔ تو یہ 4 کرنے والی رکعت اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر اذان دینے والے کل قیامت کے روز حضرت بلال کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر 40 اذانیں دی، صحیح حدیث ہے، جس نے اپنی زندگی کے اندر 40 اذانیں دی، وہ شخص بھی قیامت کے روز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ اذان دینا کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اذان کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر اور ختم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اچھا عمل ہے، خوبصورت ترین عمل ہے، تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کیا محمد تمام انبیاء کے سردار نہیں ہے؟ کیا محمد اللہ کے مقرب رسول نہیں ہے؟ جب عمل اتنا خوبصورت ہے اور کسی بات میں قباحت بھی نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے، تو پھر اذان کو لا الہ الا اللہ پر نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ختم ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح کی اذان دے دی جائے، آپ میں سے کوئی بھی شخص اس اذان کو اذان ہی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کے اندر محمد الرسول اللہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، قبول نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اور اس میں قباحت بھی کوئی نہ ہو اور اس کو منع بھی نہ کیا گیا ہو، لیکن فرق اتنا ہے اگر وہ عمل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس کے حسین و جمیل ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ من امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل اختیار کیا اور اس عمل کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا اور اس عمل کو ثواب کی نیت سے وہ کرتا رہا جبکہ وہ عمل اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو، وہ عمل کتنا ہی خوبصورت اور مزین کیوں نہ ہو، فہو رد، اس عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ رجب کے اندر روزے اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں، رجب کے اندر صلاۃ الہزاری 1000 رکعت پڑھنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس ماہ کے اندر ایک عمل اور کیا جاتا ہے اور وہ ہے عمرہ کرنا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماہ رجب کے اندر جو شخص عمرہ ادا کرے گا تو یہ عمرہ اس کی ساری زندگی میں سب سے بہترین عمرہ ہوگا فضیلت کے اعتبار سے۔ ذرا سمجھیے گا، جس شخص نے ماہ رجب کے اندر عمرہ ادا کیا تو یہ اس کی پوری زندگی کا سب سے بہترین عمرہ ہوگا فضیلت کے اعتبار سے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی تھی، آپ نے 63 سالہ زندگی کے اندر ماہ رجب میں ایک بھی عمرہ ادا نہیں کیا۔ ہمیں کہا گیا کہ عمرہ ادا کرو، لیکن خود اللہ کے رسول نے، آپ احادیث مبارکہ چھان لیجئے، خود اللہ کے رسول نے ماہ رجب کے اندر کوئی عمرہ ادا نہیں کیا 63 سالہ زندگی میں۔ تو یہ کہنا کہ اس ماہ کے اندر عمرہ کرنے کا یہ ثواب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس عمرے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ تم رجب کے مہینے کے اندر عمرہ ادا کرو۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کے اندر 22 رجب اور مرجب کو کنڈے دیے جاتے ہیں۔ کنڈے آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کھانا پکانا، بریانی وغیرہ یا کوئی بھی کھانا وانا پکا کر اس کو منسوب کرنا امام جاسق صادق رحمہ اللہ کی طرف۔ امام جاسق صادق کون ہیں رحمہ اللہ؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے یا پڑپوتے کی لڑی میں سے آتے ہیں۔ ان کی پیدائش ہے مدینہ کے اندر 17 ربیع الاول کو، اور ان کی وفات ہے 25 شوال کو مدینہ کے اندر، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں۔ یہ سن 80 ہجری کا ان کی پیدائش ہے اور وفات ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ 22 رجب کے کنڈوں کو جو منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف، اس دن نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ہی ان کی وفات ہے۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اب اس کو ذرا سمجھے گا۔ مدینہ کے اندر ایک آدمی تھا، وہ لکڑی کا کاروبار کرتا تھا، اسے لکڑ ہار کہا جاتا ہے۔ کاروبار اچھا نہیں چل رہا جی۔ کسی نے کہا کہ تم بغداد چلے جاؤ۔ کہانی لکھنے والے نے عقل کا استعمال نہیں کیا۔ اگر وہ عقل کا استعمال کرتا تو کبھی بھی بغداد اور عراق کا نام نہیں لیتا۔ اس نے لکڑ ہار سے کہا کہ تمہارا کام نہیں چل رہا ہے، لہذا تم بغداد چلے جاؤ، وہاں پر امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہیں، ان سے مشورہ کرنا اور وہ جو بات کہیں تو اس پر عمل کرنا۔ جبکہ بغداد اور عراق کا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا طرف جو منسوب کیا جاتا ہے، یہ سفر ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ شخص امام جعفر سے ملا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا کہ تم ہر رجب کی 22 تاریخ کو میرے نام کے کنڈے دیا کرو، اس سے تمہارا کاروبار بڑا چل پڑے گا۔ اس شخص نے اس نصیحت کو واپس لے کر کے مدینہ آیا۔ کہاں آیا جی؟ مدینہ آیا۔ اور مدینہ سے بڑھ کر کوئی بابرکت جگہ کوئی اور ہے کیا؟ کاروبار کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے مدینہ سے بڑھ کر کوئی جگہ اور ہے؟ وہ مدینہ کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا المدینۃ خیر لہ لو یعلمون، سب سے بہترین جگہ تمہارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ رہنے کے اعتبار سے مدینہ ہے، اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے۔ اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم بغداد جاؤ۔ جب یہ وہاں سے نصیحت لے کر واپس مدینے آتا ہے اور 22 رجب کی کنڈے یہ دینا شروع کرتا ہے، تو اس کے کام کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ پورا مدینہ اس سے لکڑ خریدتا ہے اور فرنیچر کا سارا کام اسی لکڑ ہار سے کرواتا ہے۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے یہ لکڑ ہار اپنا ایک محل تیار کرتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے، سمجھیے گا ذرا، جھوٹ کو پکڑیے گا، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے یہ اپنا محل تیار کرتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے کبھی سنا کہ مدینہ کے اندر جمہوری نظام آیا ہو؟ اور یہ وزارتیں، یہ صدارتیں اور یہ ایم پی اور ایم این اے یہ جمہوری نظام کے اندر ہوتے ہیں، خلافت کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ اور تاریخ کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر کبھی جمہوری نظام نہیں آیا۔ بادشاہی نظام آیا ہے جو آج تک رائج ہے، خلافاتی نظام آیا ہے جو آج تک رائج ہے، البتہ جمہوری نظام آج تک نہیں آیا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو کس نے بنایا؟ یہ وزیر اعظم صاحب کہاں سے بنے؟ وزیر اعظم نے دیکھا کہ اس کے محل کے سامنے ایک محل تیار ہو گیا ہے۔ تشویش ہوئی کہ بھائی یہ کس کا محل ہے؟
بتایا گیا کہ بھائی یہ محل ایک لکڑہار کا ہے. کہا کہ راز جانو، یہ راز کیا ہے، یہ راتوں رات اتنا امیر کیسے بن گیا؟ بیوی نے کسی کے ذریعے سے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کنڈے دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو برکت عطا کی. بیوی کچھ سمجھدار تھی. بیوی نے کہا جی میں تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اتنا کہنا تھا. وزارت کا عہدہ چھن گیا، وزیر اعظم سے ہاؤس سے باہر نکال لیا. ذرا سمجھے گا، ایک بھائی کو مدینہ سے میسج آیا ہے، کسی بزرگ نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی قوم بے نمازی ہو چکی ہے، کاروبار کے اندر دھوکہ دہی کرتی ہے، ملاوٹ میں ناپ تول میں کمی کرتی ہے، شراب نوشی عام ہو رہی ہے، فلاں فلاں بہت ساری بیماریاں برائیاں گنوا دی، لہذا کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے. یہ میسج مدینہ کے بزرگ کو آیا، میں نے آگے فارورڈ کیا. نیچے لکھا ہوا تھا کہ جس بھائی نے اس میسج کو اتنے بندوں کے اندر شیئر کیا کرے گا تو اللہ اس کو برکت دے گا، اور جس نے اس میسج کو جھوٹا سمجھ کے ڈیلیٹ کر دیا تو اس کو نقصان ہوگا. فلاں آدمی نے یہ میسج 1000 لوگوں کو سینڈ کیا تو اس کے کاروبار کے اندر بڑی برکت آ گئی، اور ایک بندے نے اسے جھوٹا سمجھ کر ڈیلیٹ کر دیا تو اس کا نقصان ہو گیا، مال و اسباب چھن گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ یہاں پر بھی یہی سین تھا. اس عورت نے کہا جی میں تو یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ تم کنڈوں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنی برکت دی ہے. یہ کہنا تھا، وزیر اعظم کا عہدہ بھی اس کے شوہر سے چھن گیا اور مالی اعتبار سے بھی کمزور ہو گیا، اور وزیر اعظم ہاؤس سے بھی نکال دیا. کئی عرصے تک یہ آدمی اسی کنڈیشن کے اندر کشمکش میں رہا، اور دوبارہ اس لکڑہار نے اسے کہا کہ بھائی میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم 22 رجب کے کنڈے دو. لہٰذا اس بندے نے توبہ کی اور دوبارہ 22 رجب کی کنڈے دینا شروع کر دیے، تو اللہ نے وزارت بھی عطا کر دی اور اللہ نے وہ محل بھی عطا کر دیا. ٹوٹلی صاف جھوٹا قصہ جو منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف، جبکہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی اس دن نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے. ایک چیز اور ہے یہاں پر، وہ بڑی دکھ کی بات ہے. 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. اب اس کا پورا بیک گراؤنڈ پس منظر آپ چیک کریں. جس کے نام پر منسوب کیا جا رہا ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ وہ فوت ہوا ہے، اور یہ جو کنڈے دیے جا رہے ہیں یہ اس دن دیے جا رہے ہیں کہ جس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات. اب لڑی کو آپ خود ملا لیجئے کہ لڑی کس طرف جا رہی ہے. البتہ 22 رجب کو کنڈے دینا یا تبرک سمجھ کر کنڈے دینا یہ کسی صحیح ترین حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس ماہ کے اندر ایک عمل اور کیا جاتا ہے اور وہ ہے 27 رجب کا عمل. 27 رجب کو لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر، مزارات کا بھی چکر لگاتے ہیں، قبرستان کا بھی چکر لگاتے ہیں، پوری رات مسجد میں قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں. ایسا ہے نا جی، جسے شب معراج کہا جاتا ہے. شب معراج کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج قرآن مجید سے ثابت ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کے رسول کی معراج قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن کوئی مائی کا لال اللہ کے رسول کی معراج کو 27 رجب کے ساتھ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا ہے. قرآن و حدیث کے ذخیرے کے اندر معراج ہوئی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ معراج 27 کو ہی ہوئی ہے، اس میں شک ہے، اس میں اختلاف ہے. احناف کے بڑے بڑے علماء کرام کے مابین اس کے اندر اختلاف ہے. سعودیہ کے علماء کرام کے اندر اختلاف ہے. بعض نے کہا 27 کو ہوئی ہے، بعض نے کہا 21 کو ہوئی ہے، اور بعض لوگ رجب کے اندر معراج کو ثابت ہی نہیں کرتے ہیں، کہا کہ رجب معراج میں ہوئی نہیں ہے، کسی اور ماہ کے اندر ہوئی ہے. سراسر اختلاف ہے.
کہنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کے اندر علماء کرام کے مابین اختلاف ہے اور قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے کوئی نص موجود نہیں ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے، تو آپ اور میں ہوتے کون ہیں فلاں تاریخ کو منتخب کر کے اس رات کے اندر عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا؟ یہ کس چیز نے اختیار دیا ہے؟ جبکہ حکم کا حلال یا حرام ہونا، کرنا یا نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا یا پھر اللہ کے رسول کی طرف سے ہوگا؟ آپ کو اور مجھے کس نے یہ اختیار دیا کہ ہم فلاں دن کا انتخاب کریں، منتخب کریں اور اس رات کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں اور اگلے دن کا ہم روزہ رکھیں؟ کس نے کہا آپ کو یہ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ماہ رجب کے حوالے سے، چاہے وہ 22 رجب ہے، چاہے وہ 27 رجب ہے، یا پھر ماہ رجب کا کوئی بھی دن ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک مخصوص انداز میں عبادت کرنا قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، بالکل ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی معراج ہوئی، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن کس تاریخ کو ہوئی ہے اس میں بہت شدید اختلاف ہے۔ لہذا اس رات کے اندر ایک خاص اہتمام کرنا یہ کسی صحیح ترین حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور ایسے تمام اعمالوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اور اگر ہم نہیں بچائیں گے، ہمیں غلط فہمی میں، خوش فہمی میں وہ عمل کرتے رہیں گے، اگر وہ ثابت نہیں ہے تو اس عمل کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہر اس عمل کا وزن نہیں کیا جائے گا جو خلاف سنت ہے یا خلاف قرآن مجید ہے۔ آج کی تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ رجب کا آغاز ہے، ماہ رجب چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعات و خرافات رائج کی جاتی ہیں، روزے کثرت کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، راتوں کو اہتمام کیا جاتا ہے، نوافل کا صلاۃ الحضاری پڑھی جاتی ہے، اس ماہ کے اندر عمرہ کیا جاتا ہے، 27ویں رات کو اسپیشلی طور پر مساجد کو سجایا جاتا ہے، قبرستانوں پر جایا جاتا ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل پیارے بھائیوں اللہ کے رسول یا اللہ رب العالمین سے کرنا کرانا قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، حرمت جس کو اللہ نے وضع کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ قتال نہیں کر سکتے، اس مہینے کے اندر آپ جنگ و جدال نہیں کر سکتے، منع ہے۔ اس